السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم چلتے ہیں دنیا کے ان چند شہروں میں سے ایک ایسے شہر کی طرف جس کا نام سنتے ہی کروڑوں مسلمانوں کے دل احترام، محبت اور عقیدت سے بھر جاتے ہیں۔ ایک ایسا شہر جو کبھی صرف ایک خاموش ریگستان تھا، ایک ایسا مقام جہاں کبھی دور دور تک آبادی نظر نہیں آتی تھی، لیکن آج اسی جگہ ہر سال دنیا کے مختلف ممالک سے کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ ایک ایسا شہر جس کا نام اسلامی تاریخ کے سب سے اہم واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں قدم قدم پر تاریخ سانس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے عراق کا مقدس شہر کربلا۔ اگر آج آپ کربلا جائیں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ ایک وقت تھا جب یہاں کوئی شہر موجود ہی نہیں تھا۔ نہ بازار تھے، نہ بلند عمارتیں، نہ روشن گلیاں، اور نہ ہی دنیا بھر سے آنے والے زائرین کا یہ عظیم ہجوم۔ یہاں صرف ریگستان تھا، کھلا میدان تھا اور خاموشی تھی۔ لیکن پھر اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس زمین کو ہمیشہ کے لیے دنیا کے اہم ترین مقامات میں شامل کر دیا۔ کربلا عراق کے وسطی حصے میں واقع ہے۔ یہ بغداد سے تقریباً 100 کلومیٹر جبکہ نجف سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ آج اس شہر کی آبادی لاکھوں میں ہے، لیکن سال کے بعض دنوں میں یہاں آنے والے لوگوں کی تعداد شہر کی مستقل آبادی سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر محرم اور اربعین کے ایام میں کربلا انسانوں کے ایک عظیم سمندر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوستو، کربلا کی اہمیت صرف ایک شہر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس واقعے کی وجہ سے ہے جو 61 ہجری میں 10 محرم کے دن یہاں پیش آیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے حق اور انصاف کے اصولوں کے لیے قربانی دی۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود اس واقعے کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کربلا کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شہر کی بنیاد کسی بادشاہ، سلطنت یا تجارتی مرکز نے نہیں رکھی۔ اس شہر کی بنیاد دراصل ایک یاد، ایک عقیدت اور ایک تاریخ نے رکھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے ارد گرد آہستہ آہستہ لوگ آباد ہونے لگے، زائرین آنے لگے، بازار بننے لگے، گھر تعمیر ہونے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی مقام ایک مکمل شہر بن گیا۔ آج اگر آپ کربلا کے قدیم حصے میں داخل ہوں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پورا شہر روضہ امام حسین علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے۔ پرانے بازار، تنگ گلیاں، چھوٹی دکانیں، روایتی ہوٹل، کھانے پینے کے مراکز اور تاریخی راستے سب کسی نہ کسی انداز میں حرم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا شہر ایک ہی مرکز کے گرد آباد ہوا ہو۔ کربلا کے بازار اپنی ایک الگ ہی دنیا رکھتے ہیں۔ صبح کے وقت دکاندار اپنی دکانیں کھولتے ہیں، زائرین مختلف ممالک سے آئے ہوئے تحائف اور تسبیحیں خریدتے ہیں۔ کہیں عطر کی خوشبو پھیلی ہوتی ہے، کہیں کھجوروں کی دکانیں نظر آتی ہیں اور کہیں روایتی عراقی کھانے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان بازاروں میں چلتا ہوا انسان صرف خریداری نہیں کرتا بلکہ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک زندہ تاریخ کے اندر چل رہا ہو۔ عراقی کھانوں کا اپنا ہی ایک منفرد ذائقہ ہے۔ یہاں ناشتے میں انڈے، پھلیاں، روٹی اور گرم چائے عام ہیں۔ دوپہر اور رات کے کھانوں میں گوشت، چاول، سوپ اور مختلف روایتی پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔ زائرین کی بڑی تعداد کی وجہ سے کربلا میں دنیا کے مختلف ممالک کے کھانے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن کربلا کی اصل پہچان اس کے مقدس مزارات ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ دن ہو یا رات ہو، یہاں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حرم کی سنہری گنبد کو دور سے دیکھتے ہی بہت سے لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک ایسی یاد ہے جس سے کروڑوں دل جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کے بالکل قریب حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک موجود ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو وفاداری، بہادری اور قربانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دونوں حرموں کے درمیان موجود وسیع راستے کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ دنیا کی مشہور ترین مذہبی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ دن کے وقت یہاں ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں جبکہ رات کے وقت روشنیوں میں نہایا ہوا یہ مقام انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ دوستو، جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کربلا کا ماحول بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے زائرین یہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سڑکوں پر خدمت کے مراکز قائم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے کھانے، پانی اور آرام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہر طرف عقیدت اور احترام کا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ 9 اور 10 محرم کے دن کربلا میں غیر معمولی رش دیکھنے کو ملتا ہے۔
لاکھوں لوگ مجالس، دعاؤں اور مختلف مذہبی اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں۔ سڑکیں لوگوں سے بھر جاتی ہیں اور پورا شہر ایک منفرد روحانی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دور دراز علاقوں سے پیدل سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں۔ کربلا کا ایک اور حیران کن پہلو اربعین ہے۔ اربعین کے موقع پر دنیا کے سب سے بڑے سالانہ اجتماعات میں سے ایک اجتماع یہاں منعقد ہوتا ہے۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد نجف سے کربلا تک پیدل سفر کرتے ہیں۔ راستے بھر لوگ زائرین کی خدمت کرتے ہیں، مفت کھانا فراہم کرتے ہیں اور آرام کے لیے جگہیں دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ کربلا صرف زیارت کا شہر نہیں بلکہ ایک زندہ شہر بھی ہے۔ یہاں اسکول ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جدید سڑکیں ہیں، کاروباری مراکز ہیں اور روزمرہ زندگی اپنے رفتار سے چلتی ہے۔ اگرچہ شہر کی شناخت اس کی مقدس مقامات سے جڑی ہے، لیکن یہاں رہنے والے لوگ عام زندگی بھی گزارتے ہیں، کام کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے خاندانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کربلا عراق کے نسبتاً محفوظ اور منظم شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر سال آنے والے لاکھوں زائرین کی وجہ سے یہاں بنیادی سہولیات میں مسلسل بہتری لائی جا رہی ہے۔ ہوٹل، ریسٹورنٹس، ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات وقت کے ساتھ مزید ترقی کر چکی ہیں۔ کربلا کے نام کے بارے میں بھی مختلف آراء موجود ہیں۔ بعض لوگ اس کا مطلب نرم زمین بناتے ہیں، جبکہ بعض تاریخی روایات میں اس نام کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ جو بھی ہو، آج دنیا بھر میں کربلا کا نام سنتے ہی ذہن میں قربانی، صبر، استقامت اور ایمان کی تصویر ابھرتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود کربلا صرف ایک شہر نہیں بن سکا۔ یہ ایک یاد بھی ہے، ایک سبق بھی ہے اور ایک ایسی داستان بھی جسے دنیا آج تک بھلا نہیں سکی۔ یہاں آنے والا ہر شخص اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی احساس لے کر واپس جاتا ہے۔ کوئی تاریخ کو محسوس کرتا ہے، کوئی روحانیت کو اور کوئی قربانی کو یاد کرتا ہے جس نے زمین کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا تو یزید کو، لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حق بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید دلچسپ تاریخی اور ثقافتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔